صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल आफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि साबका कुतुब समाविया से ये मालूमात हम तक पहुँची हैं कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जिनकी शान तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से बुलंद व बाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो सख्त दिल हैं और ना ही बुराई का बदला बुराई से लेते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ फरमाने वाले और दरगुज़र फरमाने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हर हाल में अल्लाह की हम्द करने वाली है। नाज़रीन किराम, सरकार कुल जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, असहाबी का नजूम,
میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آج ہم ایک ایسے نجم ہدایت کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو علم و حکمت کا شاہ سوار اور صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محرم راز رسول اور محرم راز نبوت جن کو بھی کہا جاتا تھا، اللہ نے ان کو اتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بیک وقت صاحب قلم بھی تھے اور صاحب سیف بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور تدبر اور حکمت کا ایک آبشار تھے۔ جنگ بدر کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بدر میں بھی اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ کفار مکہ نے ان کو اور ان کے والد کو مکہ سے نکلتے وقت پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ تم جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے بدر میں، ہم سے وعدہ کرو اگر تم وہاں نہیں شریک ہو گئے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ 313 صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ وہاں سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے صرف یہ وعدہ ان سے کیا تھا۔ یہ دیکھیے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ اپنے کھڑے کر دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں یہ آپ ہی کر سکتے کہ وعدہ کیا ہے چاہے وہ دشمن سے ہے اس کو پورا کرو، ہمیں ضرورت بھی ہے بندوں کی، اس کے باوجود وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، بہت ایک تاریخی منظر کہ ایک جگہ پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کر دیا، مدائن کا گورنر مقرر کر دیا، اور اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا اور کہا کہ جائیں آپ جا کے اپنا جو ہے وہاں کا انتظام سنبھالیں۔ لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ مدائن کے نئے گورنر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا صوبہ اور اس کا گورنر، تو استقبال کے لیے شہر کے جو عمائدین تھے اور دیگر لوگ تھے وہ امٹ آئے کہ استقبال کریں جا کے۔ اب ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ بہت عالی شان عربی گھوڑا ہوگا اور یا ترکی گھوڑا ہوگا، اس پہ سوار ہوگا گورنر، زرق برق لباس ہوگا، تلواریں ہوں گی، خدام ساتھ ہوں گے، اور یہ سارا منظر دیکھ لیں کہ وہ باہر شہر کے دروازے پہ آ گئے اور انتظار کر رہے تھے۔ دور سے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے بہت معمولی سے کپڑے ہیں اور سر پہ پگڑی باندھے ہوئے، گدھے پہ سوار، دونوں طرف ٹانگیں کی ہوئی، اور وہ چلا آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو کوئی مسافر ہے، شاید اس سے بھی پوچھ لیں کہ اس نے راستے میں گورنر صاحب کو تو نہیں آتے دیکھا۔ جب وہ سوار جو تھا وہ قریب آیا تو دیکھا وہی گورنر ہے مدائن کے۔ ان کی سادگی اور ان کا حسن انتظام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ نہامند کا مارکہ ہے، 1.5 لاکھ ایران کی فوج مقابلے میں ہے، اور یہ 30,000 کا سپہ سالار جو ہے ان پہ ایسی تاریخی فتح حاصل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کی بہادری اور ان کا جو فقہ میں مقام تھا، ایک ہی صرف میں ان کی بات عرض کرتا ہوں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا حکمت کا۔ فرماتے ہیں دل جو ہوتے ہیں یہ 4 قسم ہیں دل کی۔ پہلا دل جو ہوتا ہے وہ کافر کا ہے، دوسرا دل منافق کا ہوتا ہے، تیسرا مومن کا ہوتا ہے، اور مومن کا جو قلب ہوتا ہے اس میں ہر وقت روشنی رہتی ہے، ایک روشن ہوتا ہے اس کا قلب، اللہ تعالیٰ سے وہ اکتساب نور کرتا ہے، اللہ کی کرم اس پہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایمان کی مثال تو یہ ہے کہ مصفہ پانی، چشمے کا پانی کسی درخت کو مل رہا ہو تو وہ پھلتا پھولتا ہے، اور نفاق کی مثال یہ ہے کہ جیسے پیپ اور خون بہے کسی زخم سے تو اس کو پھر سکون آتا ہے وہ گند نکلنے سے، اس کی مثال اس طرح کی ہے۔ یہ کشمکش انسان عام میں جاری رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا خیر غالب آ جاتی ہے یا شر غالب آ جاتا ہے، تو انسان کو یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ خیر غالب آ جائے۔ ان کی حکمت اور تدبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رازداری کی باتیں کیا کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے جب کوئی فوت ہو جائے کہ جنازے میں حذیفہ بن یمان ہیں، اگر صحابہ کہیں ہاں جی وہ تشریف لے آئے یا جا رہے ہیں تو پھر وہ اس جنازے میں جاتے، چونکہ فرماتے تھے ان کو پہچان ہے مومن اور منافق کی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے دل میں کوئی منافقت ہے۔ اتنے واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں، اور ایسی حفاظت کی دعائیں دی کہ یا اللہ اس کی حفاظت کر، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے اس کی حفاظت کر۔ پھر وہ کہاں گئے یہ میں اپنے اسکالر سے آپ کو واقعہ سناؤں گا، ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح دشمنوں کے اندر جا کے گھس گئے،
کہاں سے انفارمیشن لائے. اور اس معاملے میں یہ جو ہے انٹیلیجنس، یہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے. ان کی باتیں آج ہم ان کے تذکارے پاک کریں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہنے والے، ان کی آج ہم باتیں کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر سعید احمد خان صاحب. ساری عمر تعلیم سے آپ کا تعلق رہا. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر عین الحق بغدادی، اور دوسرے نوجوان تیسرے اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی. آپ تینوں سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. میں خان صاحب سے ابتدا کر رہا ہوں، سعید احمد خان صاحب سے. جی خان صاحب، تعارف میں نے جان بوجھ کے ان کا نسب، وہ کہاں سے آئے، کس طرح آئے، یہ آپ پہ چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں قرآن حکیم کے مطابق یہ السابقون الاولون میں سے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تمغہ عطا کر دیا ہے. واہ. اور رب کریم نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر واضح کیا ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس. سبحان اللہ. تمہیں مومن اس طرح بننا ہے جس طرح یہ لوگ ہیں. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان روشن ستاروں کی طرف متوجہ کیا کہ جس کے پلے بھی پڑو گے، جس کے پیچھے بھی لگو گے تم منزل مراد پاؤ گے. ان کے والد حسیل یمن سے آئے تھے. ٹھیک. اوس اور خزرج کے پاس آ کر رہے تھے، اور اوس اور خزرج بھی چونکہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انہوں نے ان کا نام یمان رکھ دیا. ٹھیک. اچھا، یمنی سے یمان. یمنی سے یمان رکھ دیا. ٹھیک. اور پھر یہ کہ وہاں انہوں نے رباب بنت کعب سے شادی کی. ان سے حضرت حذیفہ پیدا ہوئے. اور حضرت حذیفہ اور ان کے والد، انہیں جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غائبانہ اوصاف پہنچے کہ مکہ مکرمہ میں آپ دعوت و ارشاد آپ نے شروع کی ہے، تو یہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے مکہ مکرمہ آئے اور آ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں اپنا محرم راز فرمایا، منافقین کے نام ان کو دے دیے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی بدولت یہ شرف ملا کہ وہ جامع القرآن بنے. واہ 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 واہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف ہیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ازار، یہ چادر جو ہے، اس کی کتنی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی حد ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کی پنڈلیوں کو چھوا. اچھا. انہیں یہ شرف بھی نصیب ہوا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وہ ہاتھ لگا کر بتایا. ان کے جسم سے آقا علیہ السلام کے جسم کا مس ہونا بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم تو تڑپتے ہیں، ہم تو یہی آرزو کرتے ہیں کہ خواب میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. لیکن یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جو اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارا ہاتھ نبی ہمارے جسم کا کوئی حصہ، ہاں، وہ جو چھو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کو تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. بغدادی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بہت خوبصورت خان صاحب نے ابتدائیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، آپ ہمیشہ یہ ایک تو رائے امتیاز ہے آپ کا بھی اور 92 چینل کا شکریہ کہ آپ ایسے ہیروز سے ہماری قوم کو باور کرواتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی سیرت ہمیں فالو کرنی ہمارے لیے ضروری ہے. درست. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت، جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ان کے بارے میں ایک ایک پوائنٹ میں کی ہیں. تو آپ نے جو فرمایا نا کہ حکمت اور تدبر، تو جنگ احزاب میں یہ واقعہ چھوٹا سا ہے، آپ کو پیش کرتا ہوں. جنگ احزاب ہے، جنگ خندق بھی اسی کو کہتے ہیں. جنگ خندق بھی اسی کو کہتے ہیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام کے ساتھ میں نے 40 ہاتھ خندق کھودی. 40 ہاتھ خندق، یہ گہرائی میں بھی تھی، لمبائی میں بھی تھی. سرزمین اتنی پتھریلی اور سخت زمین، اور 10 اور ساتھی تھے ان کے ساتھ کیونکہ وہ تقسیم کر دیا تھا ایریا. ٹھیک. اب اسی جنگ کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ انٹیلیجنسی کے حوالے سے بات کی،
تو ان کا کمال یہ تھا، ڈی جی انٹیلیجنس، جی ڈائریکٹر تھے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو فرماتے ہیں کہ وہ آپ شدید آندھی چلی، گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی، وہ جو کفار کا لشکر تھا، ایون کہ ان کے جو چولہے پہ پک رہی ہانڈیاں تھیں وہ بھی الٹی ہو گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے. تو بیسیکلی تھا بھی اسی لیے سردی، شدید سردی ہو گئی، شدید سردی. اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا حذیفہ کے اوپر جو اس وقت چادر تھی وہ ایک چادر تھی جو آپ کی پنڈلیوں تک نیچے تک نہیں جا رہی تھی، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً والدہ یا بیگم کی تھی، وہ بارک چھوٹی اللہ سی فیک. چادر تھی. تو اس شدید سردی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ رجل یأتی خبر القوم فجعلہ اللہ قریبی و معائی یوم القیامہ، کہ کوئی ایسا شخص آپ میں ہے کہ جو دشمن کی اس وقت میرے پاس خبر لے آئے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ کر دے گا. یہ بہت بڑی دعا تھی، وہ میرا ساتھی ہوگا، ساتھی ہوگا. تو اب کہتے ہیں کہ سردی بھی اچھا بیٹھے اس طرح تھے، یہ گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے سردی میں ٹٹرتا ہے نا، آپ یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز نام لے کر فرمایا کہ قم یا حذیفہ، اے حذیفہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا نہیں آپ کھڑے ہو جائیں. تو کھڑے ہوئے قریب آئے تو وہ حیا کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے تھے. تو جب قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا کہ ان کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ آپ ان میں پہنچ گئے کہ وہ پھر یلغار کرنا شروع کر دیں. تو آپ گئے، آپ کی حکمت اور تدبر یہ تھا کہ ان کے اندر انٹر ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور اتنا قریب تھا کہ میں اس کو اپنے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا اور مار دوں گا، لیکن مجھے حضور کا فرمان یاد آیا، میں نے ایسا نہیں کیا. اب بیٹھے ہوئے تھے تو ابو سفیان نے مخاطب ہوا اپنے لشکر کے ساتھ کہ مجھے لشکر کو واپس لے کر جانا ہے، جو مشاکل پیش آ رہی تھی، مشکلات. تو کہتا ہے کہ میں نے جب اس نے پہلے سب سے آواز دی کہ ہر کوئی اپنے ساتھ والے بندے کو چیک کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی وہاں سے خبر ادھر پہنچ جائے، دوسری فوج کو پہنچ جائے، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بزدلی کی بات ہے اور لشکر کو واپس لے جانے کی بات ہے. تو یہ حکمت اور تدبر تھی کہ حضرت حذیفہ قبل اس کے ساتھ والا بندہ پوچھتا، خود اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم کون ہو. تو اس کا مطلب کون ہے ہوئے تو اگلا بندہ خود اس نے بتا دیا. اب ان سے کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ حذیفہ وہاں پہ موجود ہے. تو وہاں کی خبر لے کر آتے ہیں. خبر کی کمال یہ تھی کہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو ان کا فضل یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو چادر مبارک تھی جس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس چادر کے اندر مجھے اوڑا، ڈھانپ لیا اس کے اندر. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے خبر دی اس لشکر کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد مجھے وہ چادر عنایت کی اور میں وہ اوڑھ کے سو گیا. اور مجھے ایسی نیند آئی کہ صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے آواز لگائی کہ قم یا نعمان. وہ چادر رحمت تھی. بشارت اس میں ایک بات کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجنے لگے نا دشمن میں، تو بڑا مشکل معاملہ، تو کہتے ہیں کہ ایک لمحے پہ میرے دل پہ آیا کہ دشمن کی فوج میں جاؤں گا اس وقت تو وہ مجھے پکڑ لیں گے اور خطرہ بہت ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا دی، یا اللہ حذیفہ کی حفاظت کرنا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی اوپر سے بھی نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب سے، اور اس کی حفاظت فرمانا. تو کہتے ہیں جب یہ دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اندر کا وہ جو خوف تھا ایک دم وہ سارا زائل ہو گیا. اور پھر جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور اس سردی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب واقعی حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہیں اور اسلام کے جلیل القدر سپوت ہیں. آپ نے جو فقر کے اندر زندگی گزاری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا سرمایہ ہے، اور خود جس فقر کو حضور نے اختیار کیا اس کے سب سے بڑے آپ متبع نظر آتے ہیں، اتباع کرنے والے. ابو ذر غفاری اور یہ ایک جیسے 19-20 والا ہی معاملہ لگتا ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ مدائن جب وہ گئے تو کس کیفیت کے اندر گئے، وہاں جا کر جب آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط سنایا، اچھا کہ خط یہ ہے کہ فرمایا اے لوگو اہل مدائن، میں نے حذیفہ بن الجمان کو تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے، تم ان کی اطاعت کرو، جس کام سے منع کریں رک جاؤ، اور جس چیز کو یہ طلب کریں وہ تم ان کو پیش کرو. جب یہ جملہ آپ نے فرمایا تو اہل مدائن نے فوراً کہا کہ آپ حکم کریں، آپ کو کس چیز کی طلب ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے پیٹ کے لیے کھانا چاہیے اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور یقین جانے کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الجمان نے اپنے اس قول پر عمل کر کے دکھایا. یہی وجہ تھی کہ جب آپ لوٹ کر آئے تو جس حالت میں آپ گئے تھے اسی حالت میں واپس آئے، کپڑے بھی وہی تھے، بالکل وہی کپڑے، اسی حالت میں آپ واپس آئے. اور مدائن کے اندر بھی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے ایک رئیس سے پانی مانگا تو اس نے چاندی کے برتن کے اندر، گلاس کے اندر پانی پیش کیا، تو آپ نے جلال میں آ کے اس
برتن کو زمین پر پٹک کر فرمایا کہ میں بار بار تمہیں منع کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے حضور نے منع فرمایا، اور میں ان برتنوں کے اندر پانی نہیں پی سکتا۔ فقر کا عالم یہ تھا کہ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو ذاتی استعمال کے لیے کوئی رقم بھیجتے تو آپ وہ غرباء اور فقراء میں صدقہ کر دیتے۔ اسی طرح جو ماہانہ آپ کا اعزازیہ تھا اس میں بھی اپنی ضرورت کی رقم رکھنے کے بعد وہ صدقہ کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے ہر بندہ اپنی چاہت بتائے، اس کی چاہت کیا ہے، تو ہر صحابی رسول نے اس چاہت کا اظہار کیا، بے بہا خزانہ مل جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری چاہت یہ ہے مجھے معاذ ابن جبل جیسے لوگ ملے، ابو عبیدہ جیسے لوگ ملے، حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ملے، اور میں ان کو حکومتی مناصب کے اندر اور حکومتی عہدوں پر فائز کروں، ان جیسی ہستیاں میرے پاس ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی دیکھیں کیا ہوتا تھا، ایسا بندہ منتخب کرتے تھے، ان کی نگاہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی تھی۔ جی، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دین کا ایک درد تھا حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے حوالے سے سوال کرتے تھے کہ کون سی چیزیں ہیں جو شر ہیں، جو فتنہ ہیں، اور لوگوں سے بھی آپ نے کہا کہ فتنے والی جگہ پر جانے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فتنے والی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمراء اور حکمرانوں کے دروازے ہیں، یہ فتنے کی جگہ ہیں، اس لیے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو ان کے غلط بات کی تائید کرو گے، غلط فیصلوں کی تائید کرو گے اور بے جا ان کی تعریف کرو گے، یہ فتنہ اسی کو کہتے ہیں، اس طرح انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں ہم دور حاضر میں یہ ہوتا ہے، اس کی عملی ہم نے مثالیں جبہ و ہمارے دستار سامنے جو ہیں وہ بالکل بکتے ایسے ہوئے دیکھے ہیں، ایسے ہی ہے۔ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے۔ اچھا جی، 250 احادیث کے راوی بھی ہیں؟ جی ہاں، احادیث کی ایک کثیر تعداد بھی ان سے ہے۔ اچھا خان صاحب، وہ انہی کا واقعہ بھی بعض تاریخ دانوں نے تو سعد بن ابی وقاص کا، بعض نے ان کا لکھا ہے کہ وہ جو رات کی تاریکی میں بہت بڑا وہ آیا تھا، جو تھا تاج شاہی ایران کی جب فتح ہوئی ہے حمد کے بعد، وہ انہی کے بارے میں، انہی کے بارے میں، انہی کے بارے میں ہے، اور انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا تھا، ہاں سارا تقسیم کر دیا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے استغنا ان کے وجود میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ نمونہ تو رسول اللہ، ہاں ایک صحابی جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، جب اپنے گھر میں رات کو کوئی چیز پڑی ہو تو چین نہیں آتا کہ یہ ضرورت مند تک پہنچے، تو اس طرح جو کلمہ پڑھتا ہے، آپ کا غلام بنتا ہے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ پھر دنیا سے محبت کیسے کرے گا؟ انہی کے بارے میں یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں باپ بیٹا آئے۔ اب حضرت حذیفہ تو اس میں شامل ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت رفاع بن دقش اور حسیل کو انہیں کہا کہ آپ خواتین کے پاس چلے جائیں، وہاں رہیں، آپ زیادہ عمر ہے، آپ وہاں رہیں۔ اب یہ دونوں جب وہاں گئے اور اس کے بعد ان تک جب خبریں پہنچیں کہ وہاں افراتفری ہو رہی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی مشکل میں ہوں اور ہم یہاں آرام سے بیٹھیں اور ہم شہید نہ ہوں۔ فوراً دونوں آئے اور وہاں آ کر دیکھا کہ خوب وہ افراتفری اس وقت مچ چکی تھی جو اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئی تھی، تو حضرت رفاع تو مشرکین کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کے والد جو تھے وہ مسلمانوں کے تیر کا نشانہ بنے۔ حضرت حذیفہ بتاتے بھی رہے، غلط فہمی میں وہ جب شہید ہو گئے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی طرف سے ان کے باپ کی دیت ادا کی، اور حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری دیت تقسیم کر دی، اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اور یہاں پر ان کا جو وصف نظر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ورنہ یہ ہے کہ بیٹا ہونے کے ناطے جب ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا باپ ان کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان چیزوں سے، اور پھر علم بھی آخری درجے کا تھا، آخری درجے کا علم تھا،
اور مسلمانوں کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھتے کہ جس کی وجہ سے انہیں سختیاں آ رہی ہوں تو بڑی تاکید کے ساتھ ان سے کہتے کہ اسلام نے تم پر اتنا لازم نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یورین کی تکلیف ہو گئی تو وہ کوئی برتن رکھتے تھے، شیشی رکھتے تھے، اور کہ چھینٹا ادھر ادھر نہ جائے، میرے کپڑے بچے رہیں۔ تو سیدنا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سختی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک وصف ان کی بدولت اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں سختی آسانیاں ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، دین میں کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ فرمان سنایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کہا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ مطالبہ رکھیں، اور انہوں نے آگے معمولی سی چیز رکھی کہ مجھے پیٹ کا کھانا چاہیے اور گدھے کے لیے چارہ چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ نے وہاں گورنر رہتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب گورنر بنے تو ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت چیز آ گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی گرفت کی، لیکن حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک اسی بات کے قائل رہے کہ اپنی ذات کو نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ اب وہ جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان قرأت قرآن کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ اب قرآن کریم کے بارے میں ہمیں یہ ہے کہ یہ علی سبعۃ احرف 7 قرأتیں ہیں۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو اس کو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوِي بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب وہاں پر اس طرح کی جو قرأتیں تھیں عجم نہیں جانتے تھے، تو آپ نے اس کو ایک فتنہ محسوس کرتے ہوئے، اور ہو جانا تھا فتنہ، اس انداز سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا کہ آج امت مسلمہ اس قرآن کریم پر جمع ہے اور ان کا احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ جی بغدادی صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ان کے مزارات اور شفٹ کے وہ بتائیں۔ عراق میں کیونکہ کثرت سے رہی زیارت ان کی بھی، اور عراق کے لوگوں سے ملنا بھی رہا، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں کے مدائن جاتے تھے آپ؟ مدائن میں کثرت سے، آپ خود بھی زیارت وہاں کر چکے ہیں کیونکہ آپ مدائن کے گورنر بھی بن کے آئے تھے، تو وہیں پہ 35 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو وہاں پہ روایت یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو قبور ہیں وہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ تھیں۔ تو پھر آپ جو ہے نا اس وقت کے گورنر تھے جو ان کو خواب میں بار بار یہ بات مطلع کرتے تھے کہ قبریں جو ہیں وہ پانی ان میں آ رہا ہے۔ تو پھر یہ 1819 کا اپروکسیمیٹلی بتایا جاتا ہے عرصہ، کہ اس عرصے میں ان کو پھر وہاں سے باقاعدہ شفٹ کیا گیا، اور ان کی باڈیز صحیح حالت میں موجود تھیں، اور پھر ان کو وہاں سے نکال کے، اور 1 دن کے بعد یہ مدائن کا جو جگہ تھی یہاں پہ آ کے ان کو دفن کیا گیا۔ تو ایک واقعہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا نا، میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں ایمان کی حرارت کے لیے۔ آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو سردی لگ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے آپ کو جب وہ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ چادر اوڑھ کے تو سردی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا فَلَمَّا وُلِّيتُ مِنْ عِنْدِهِ جُعِلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي الْحَمَّامِ، کہ جب مجھے آپ علیہ السلام نے حکم دیا تو میری سردی ختم ہو گئی، اور میں ایسے چل رہا تھا جیسے میں حمام، گرم پانی کے جو حمام ہوتے ہیں نا، یہ ہماری طرح کے نہیں، یہ عرب میں حمام ہوتے ہیں شدید گرم پانی کے بڑے بڑے، تو کہتے ہیں جیسے میں حمام کے اندر چل رہا ہوں اور گرمائش محسوس کر رہا ہوں۔ اس مثال کی ایک دلیل یہاں پہ میں دینے کا مقصد یہ بھی تھا، اور یاد بار بار کر رہا تھا کہ آج یہ جن ہستیوں کی ہم واقعات کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں نا، اور حضور علیہ السلام کے اوامر کی طرف جب ہم پابندی کریں گے، محبت کے ساتھ ان کی طرف جائیں گے، تو آج بھی جو ہمارے ایمانوں کے اندر جمود آ گیا ہے اور ٹھنڈ آ گئی ہے نا، تو اس سے ہمارے ایمان کو حرارت ملے گی اور ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات کی تھی نا فقہ کے حوالے سے کہ آپ فقیہ بھی تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ مدائن میں آپ تھے، تو انہوں نے خط لکھا ہے، آپ نے ایک کتابی اہل کتاب عورت سے شادی کر لی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا آپ کی طرف کہ میری طرف یہ خبر پہنچی ہے کہ قد انکحت امرأۃ من اہل المدائن من اہل الکتاب فطلقها، کہ میرے تک یہ خبر پہنچی ہے آپ نے ایک اہل کتاب سے شادی کر لی ہے، اس کو طلاق دے دو۔ اب آپ کیونکہ فقیہ تھے، حافظ قرآن بھی تھے، جیسے آپ نے انٹرو میں فرما دیا، تو آپ نے آگے سے خط لکھ کے بھیجا کہ نہیں، لا افعل کذا، میں ایسے نہیں کروں گا، اکتب لی
احلال ام حرام، مجھے یہ لکھ کر بتائیں کہ یہ حلال تھی یا حرام، آپ نے کس وجہ سے مجھے یہ کہا کہ اس کو طلاق دے دوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو قرآن ہمارا ہے اس کے اہل کتاب سے شادی، اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جو عجم کی عورتیں ہیں ان کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت تیز بھی ہوتی ہیں، لہذا جب آپ عرب سے گئے ہوئے لوگ ان سے شادیاں کرو گے تو وہ آپ کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ لکھی کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں وہ رہ جائیں گی اور ہمارے لوگ جتنے بھی وہاں جا رہے ہیں فتح کے لیے وہ سارے ان عورتوں کی طرف دوسرا یہ بھی ڈر تھا نا کہ خبریں دوسری طرف پہنچ جائیں گی، جو کچھ جمال عبد الناصر کے دور میں ہوا ہے کہ وہ جو جرنیل تھے مصر کے، اکثر وہ ان کے گھر میں یہودی عورتیں تھیں اور وہ انہوں نے پہلی ساری خبریں پہنچا دی تھی اور ساری فوج وہیں سارے تباہ ہو گئے۔ تو یہ تو بڑا سے لے کے پورے دور میں یہی رہا بشارت۔ جی غازی صاحب، جب مسلمان ہجرت، اچھا ایک بات اور بشارت اس طرف بھی ذرا کرو کہ یہ جو کوفہ کا شہر ہے جہاں پہلے فوج تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو لکھا کہ ہاں کہ بڑے بندے بیمار ہوئے، یہاں کی فضا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کسی سمجھدار آدمی کو بھیجو، کوئی جگہ سلیکٹ کرو، تو سلیکٹ بھی کوفے کا شہر انہوں نے کیا سرزمین، اور نشاندہی کی اور اس کی جمع تفریق، اس کی پیمائش کرنا، کمال ہے یار۔ بالکل غازی صاحب، جب آپ دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ذات پر اعتماد دیکھیے کہ جب ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں جو ایک بہت بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا یہودیوں کی سازشیں، وہ جو چھپ کر کارروائیاں کرتے تھے، اس کے لیے بھی ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نظر رکھیں کہ یہ یہود کیا سازشیں کرتے ہیں اور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا اہم معاملہ تھا جو آپ کے حوالے کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ایک اور کارنامہ جس طرح قبلہ خان صاحب نے بھی فرمایا جمع قرآن کے حوالے سے، اس میں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آرمینیا سے جب آپ واپس آئے تو یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ گھر نہیں گئے، پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ اس کو حل کریں۔ وہاں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ قرات کے اندر مختلف قرات میں اختلاف ہو رہا ہے۔ بالکل، پہلے آپ اس مسئلے کو حل کریں اور گھر بعد میں گئے، یعنی جو ایک دین کا در تھا اور جس چیز کو آپ نے ذمہ داری، حکمت، دانائی، کہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو حضرت عثمان غنی سے آپ نے عرض کیا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور الفت کا عالم یہ تھا کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حاضر رہتے، نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے، بعد اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ دن آپ نہ جا سکے تو آپ کی والدہ بڑی ناراض ہوئی، ڈانٹ دیا، کہا ابھی جاؤ۔ تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، نماز مغرب کا وقت تھا، نبی علیہ السلام کی ابتدا میں مغرب کی نماز ادا کی، اور والدہ نے چونکہ کہا تھا کہ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، میں پیچھے تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر کر فرمایا حذیفہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں ہوں۔ فرمایا اللہ نے تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرما دی۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اہل کتاب کے بارے میں خط کا لکھنا اور ان سے اس کی تفصیل معلوم کرنا، اس سے بہت سارے دوستوں میں غلط فہمیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیہ سے، ہر کتابیہ سے نکاح کرنا یا اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے ایک واضح اصول دیا ہے کہ وہ اہل کتاب جو حقیقی معنوں میں تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہوں، اچھا، جو خدا کا بیٹا نہ کہتے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں جہاں سورہ توبہ میں یہ کہا گیا کہ انما المشرکون نجس، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہود نے شرک کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، مسیحوں نے ظلم کیا کہ انہوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان میں جو اہل علم ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو اس طرح کا بیٹا نہیں مانتے، ہم صرف ان کو فرما بردار غلام کے طور پر بیٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ توجیہ کسی کی طرف سے آتی ہے تو وہ اہل کتاب ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، ان کے ہاں نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ حضرت مریم و حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیں، وہ مشرکین میں آئیں گے۔
ٹھیک ہے. ان کا وہ ظاہری طور پر جو مرضی یا نام کہتے رہیں، ان کے ساتھ نہ ہم کھانا کھا سکتے اور ہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو حضرت عیسیٰ ماننا شروع کر دے ان کے ساتھ بھی نہیں. وہ تو ظاہر ہے جی، وہ تو شرک جلی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور تاریخی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے ہمیں یہ باتیں ملتی چلی آ رہی ہیں کہ نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حقائق رکھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہیں. تنکا نہ زیادہ نہ کم. بحیرہ رحب جیسا آدمی، ان کا بہت بڑا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اموریہ میں آخری آدمی جو ان کا عالم تھا، اور وہ نشان دے رہا ہے کہ فاروق اعظم یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، تو ان کو بھی معلوم تھا. تو اس لیے وہ اہل کتاب، وہ یمنی 390 سالہ بزرگ جس نے سیدنا صدیق اکبر کو خبر دے دی کہ تم آئے ہو اور تمہارا یہ نام ہے، والدہ ام الخیر ہے، والد کا نام وہ تو جو ہے قرآن نے غازی صاحب کتنے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شام میں راہبوں نے باقاعدہ تحریریں لی تھیں امن کی کہ ایک وقت ہوگا تم آؤ گے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا حسن دنیا کے سامنے کس طرح نمایاں کیا کہ جب آپ سے کہا گرجے کے اندر کہ آپ آ کر یہاں نماز پڑھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. اگر یہ ہے اسلام، یعنی آج یہ ہے اسلام. آج دیکھیں بابری مسجد کے بارے میں جو کچھ عرضہ سرائی ان کی طرف سے آ رہی ہے، یا ہمارے ہاں بھی بعض بد نصیب جو ہے وہ گرجوں میں جا کے وہ بم چلا دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت گاہیں جو ہیں ان کے بارے میں واضح ارشاد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی کا چاہے تم فاتح بھی ہو جاؤ پھر بھی تم کسی کے معبد خانوں کو نہیں اٹیک کرو گے. وہاں جو ان کے راہب ہوں گے، جو مذہبی رہنما، ان کو نہیں، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں، باغ کو نہیں، جانوروں کو نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی باقاعدہ یہ ہدایات دے کر بھیجا کرتے تھے. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں آپ کو موقع ملا، آرمینیا ہو، آذربائیجان ہو، نہاوند ہو، جہاں جہاں بھی آپ کی خدمات ہیں، وہاں پر آپ نے اسلام کا حسن اپنے عمل سے اس طرح ان کے سامنے رکھا کہ ہر طرح کے لالچ اور حرص سے اپنے. جی حضرت حذیفہ کے بچے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے تھے. 2 تو شہید ہوئے جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ بعد میں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ان کا وصال ہوا تھا. ٹھیک. اور 4 بیٹے اپنے وصال کی خبر بھی دے دی. جی بالکل. اس وقت آپ گریہ وزاری کرتے تھے تو لوگوں نے اس کے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں موت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور افسوس ہے اس بندے پر جو موت کے آنے پر شرمندہ ہو. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں موت کا. میں موت کے خوف سے نہیں، اس لیے کہ روز آخرت میرا کیا بنے گا اور میں کیا جواب دوں گا. اور پھر آپ نے کفن بھی منگوایا، وہ بھی دیکھا اور حکم دیا کہ نئے کپڑے کی ضرورت. وہ شعر ہے آپ کے ذہن میں اقبال کا، تبسم برسر او، کوئی اس طرح کا لفظ ہے، بر لبے او، تبسم بر لبے او، کہ مرد مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. ان نفوس قدسیہ نے، یہ شعر ہے اقبال کا، ان نفوس قدسیہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا ہے کہ ہم اللہ جل مجدہ کی محبت میں اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جب ہماری جان جاتی ہے تو ہماری زبان پر کلمہ یہ ہوتا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو مراد پا گیا. ہم زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر ملے اور ہم دنیا کے اندر مال و زر زیادہ سے زیادہ جمع کریں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وہاں تو ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں. ملائکہ استقبال کے لیے آتے ہیں. سلمان فارسی کا بھی یہی ہوا. یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس صحابی کو بھی آپ لیں گے ان کی زندگی میں یہی چیز حضرت عبداللہ بن عمر کا تھوڑا ہے. ہاں، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب نفس مطمئنہ سب سے پہلے یہ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ، اس کے بعد تیسری سٹیج ہے. ابھی آگے مومنہ صالحہ وہ آگے نہ جائیں، انسان تھوڑا سا اس طرف متوجہ ہو، اپنے نفس امارہ پر قابو پا کر نفس لوامہ کی طرف آئے. اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف اگر داخل ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے
کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی، اس کے لب پر تبسم کیوں نہ ہو؟ ہمارا دوست تھا نا جی سراج منیر، اللہ قبر کو جنت دے، بڑا ادیب شاعر تھا. آپ یقین کریں اس کی جو آخری تصویریں وہ آپ دیکھیں جب اس کو دفنانے لگے تھے، ایسے مسکرا رہا ہے جیسے کوئی بندہ سامنے دیکھ کے لیونگ زندہ آدمی مسکرا رہا وہ ہوتا تو متین صاحب بیچارے ان کے ساتھ، وہ تو ہمارے ساتھ پروگرام بھی ریڈیو میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی خوبیوں سے نوازا تھا. اتنا باس میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ ذہین آدمی دیکھا. ریڈیو پاکستان میں نے کسی پروڈیوسر کو نہیں دیکھا جو ان کا مداح نہ ہو، سب کے دل موہے ہوئے تھے. تو انسان جب حضرت حذیفہ بن الیمان یا ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ پڑھتا ہے، ان کی سیرت کی طرف آتا ہے، تو اسے عملاً اپنے دل کے اندر بھی یہ بات سرایت کرنی چاہیے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے ہمارے لیے زندگی کی جو شاہراہیں کھولی ہیں اور ہمیں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے. بشارت آپ کا بھی شکریہ، آپ تینوں مہمانوں کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورۃ الکوثر کی خاصیت: جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو وہ 41 دن تک روزانہ 700 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے.